السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے منتخب واقعات ہم آپ کو سناتے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ باغ والے 3 بھائیوں کا واقعہ۔ قرآن مجید کے سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین۔ ہم انہیں اسی طرح آزما رہے ہیں جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح ہوتے ہی باغ کا پھل توڑیں گے۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یمن کے ایک شہر میں ایک بہت ہی نیک آدمی رہتا تھا اور اس کا ایک باغیچہ تھا، اور اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی اس کے باغیچے میں پھل آتے تو وہ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں دیتا، یتیموں، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا سارا باغ اس کے 3 بیٹوں کے حصے میں آیا۔ اس کے تینوں بیٹوں نے آپس میں مل کر بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بڑا بے وقوف تھا، وہ اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم اپنے مال کا کچھ بھی حصہ دوسروں کو نہیں دیں گے، بلکہ ہم صبح سویرے اٹھ کر اپنے باغ کا سارا مال، سارے پھل توڑ لیں گے، کیونکہ اگر ہم صبح سویرے توڑ لیں گے تو کسی غریب سے ملاقات بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سارے غریب دن میں آتے ہیں، تو کسی غریب سے ملاقات بھی نہیں ہوگی اور کسی کو کچھ دینا بھی نہیں پڑے گا۔ یہ ساری پلاننگ کر کے رات میں سو گئے اور صبح پھل توڑنے کے ارادے سے باغیچے میں پہنچے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ شاید ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، یہ باغیچہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ہمارا ہی باغیچہ ہے، لیکن وہ سارا کا سارا باغیچہ تہس نہس ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا، اس کے سارے پھل ختم ہو چکے تھے، وہ سارا باغیچہ ہلاک ہو چکا تھا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ ہماری جو بدنیتی تھی، ہمارا جو یہ غلط ارادہ تھا کہ ہم غریبوں کو مال نہیں دیں گے، اس غلط ارادے کی وجہ سے اللہ نے ہماری پکڑ فرمائی اور ہمارے سارے باغیچے کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ ہم اپنے ہی باغیچے سے، ہم اپنی ہی روزی سے محروم رہ گئے۔ اور ان تینوں میں سے ایک نے کہا، قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو کام بھی ہمیں کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے اور ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اور پھر ایک دوسرے کو آپس میں ملامت کرنے لگے، تانا دینے لگے کہ سب سے پہلے اس غلطی کا ارادہ تو نے کیا ہے، اور دوسرا کہتا کہ نہیں تم نے پہلے غلط ارادہ کیا ہے۔ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ پھر جب احساس ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ ہم تینوں نے مل کر یہ بڑی غلطی کی ہے، اور وہ اپنی غلطی پر اتنے نادم ہوئے، اتنے شرمندہ ہوئے، انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہ باری تعالیٰ ہم نے یقیناً بڑی غلطی کی ہے، آپ ہمیں معاف فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کا باغ بھی انہیں واپس کر دیا۔ تو باغ والے 3 بھائیوں کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ قرآن مجید کے سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے سے بھی ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی گناہ کا پکا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ارادے پر ہی اس کی پکڑ فرما سکتے ہیں۔ جیسا کہ باغ والوں کا یہ پکا ارادہ تھا کہ ہم صبح سویرے جا کر پھلوں کو توڑ لیں گے اور کسی غریب کو نہیں دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ارادے پر ان کی پکڑ فرمائی۔ ہم عموماً یہ سنتے ہیں کہ صرف ارادے کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوتی جب تک کہ ہم وہ گناہ کا کام نہ کر لیں، لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب کسی گناہ کا پکا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس گناہ کے ارادے پر بھی ہماری پکڑ فرما سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں
اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی بھی آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ باپ نے ایک اچھے کام کی بنیاد رکھی تھی لیکن بیٹوں نے اسے باقی نہیں رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس پر پکڑ فرمائی۔ تو اللہ کے راستے میں ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے۔ بخل کرنے سے، کنجوسی کرنے سے مال ہمارا نہیں بڑھتا بلکہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے گناہ میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ باغ والے ان 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی ذرا نیک تھا، اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو اس کام سے روکا، لیکن جب وہ دونوں بھائی نہیں رکے تو یہ بھی ان کے ساتھ مجبوراً شامل ہو گیا۔ لیکن اس کا کام یہ تھا کہ جب اس کے دونوں بھائی اس گناہ سے نہیں رک رہے ہیں تو اسے اس کام سے دور ہو جانا چاہیے تھا، اپنے بھائیوں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن جب اس کے بھائی نہیں رکے تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، تو جس کی وجہ سے اللہ نے پکڑ فرمائی، تو ان تینوں کی پکڑ فرمائی کیونکہ وہ نیک بھائی بھی ان دونوں بھائیوں کے گناہ میں شریک ہو چکا تھا، شامل ہو چکا تھا۔ تو ہم بھی بہت سارے گناہوں میں دوسروں کے شریک ہو جاتے ہیں تو ہم بھی اتنے ہی گنہگار ہوں گے جتنا کہ وہ گناہ کرنے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کسی بھی گناہ میں دوسروں کے شریک نہیں بننا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں شرمندہ ہو کر فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے، جیسا کہ باغ والوں نے فوراً شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی اور ان کا باغ بھی انہیں واپس لوٹا دیا۔ تو جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے کے لیے کوئی متعین وقت نہیں ہے، جب بھی ہمیں گناہ کا احساس ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے، توبہ کرنے میں ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو باغ والے ان 3 بھائیوں کا قصہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔